یہ دنیا کا دستور ہے اور حقیقت ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں یا ہم سے جو بھی کام ہو جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے. جیسے اگر ہمارا پیر کسی پتھر سے ٹکرا جائے یا پتھر کے علاوہ کسی چیز سے ٹکرا جائے تو یا تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی اگر وہ کمزور ہے تو، اور اگر مضبوط ہے تو ہمارا پیر زخمی ہو جائے گا. یہ ہونا ہے. اسی طرح سے ہم کوئی بھی کھانا کھائیں، جیسے اگر ہم کوئی ایسی غذا کھاتے ہیں جس میں بدبو ہوتی ہے تو وہ ہمارے پیٹ میں جا کر اثر دکھاتی ہے. کہ جیسے اگر آپ کچا لہسن کھائیں، کچی پیاز کھائیں تو اس دن آپ کو جو پسینہ آئے گا وہ پیاز اور لہسن ہضم ہونے کے بعد تو اس پسینے میں بدبو ہوگی، منہ میں بھی اس کا اثر ہوگا. ایسے اگر آپ خربوزہ کھائیں تو اس سے جو ڈکار ہوگی وہ خوشبودار ہوگی. یعنی ہر چیز کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، کوئی چیز بے اثر نہیں ہوتی. حتیٰ کہ گدھے کے اور کتے کے نام میں بھی اثر ہوتا ہے. اب آپ سوچیں گے اس میں کیا اثر ہوتا ہے؟ گدھے اور کتے کے نام ہے. دو بھائی یا دو دوست ہنسی مذاق کر رہے ہوں، بہت خوش ہوں، ایسے میں اچانک ایک دوست دوسرے دوستوں کو گدھا کہہ دے تو بولو اس کی ہنسی، اس کی خوشی غصے میں تبدیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بولو گدھے کے نام میں اثر ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو آپ نے کتا کہہ دیا، وہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ ناراضگی سے اثر ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پتہ چلا کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ نے تاثیر رکھی، اثر رکھا ہے. اثر یا تو اچھا ہوتا ہے یا تو برا ہوتا ہے. اب اتنی بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکی میں بھی اثر رکھا ہے اور گناہ میں بھی اثر رکھا ہے. جب ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے کچھ اثرات ہیں. جیسے نیکی کا سب سے پہلا اثر کہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. کبھی بھی اللہ کے لیے نیکی کر کے دیکھنا، نیکی کرنے کا پہلا اثر ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. نمبر 2، دوسرا اثر جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. کوئی نیکی کرو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اور اللہ جو ثواب دیتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. اللہ کا جو ثواب ہوتا ہے، یہ جو ہم بولتے ہیں نا 1 نیکی 2 نیکی 10 نیکی، یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے. اللہ 1 نیکی بھی دے دے تو وہ بھی بے حساب ہوتی، اس کی 1 نیکی بھی بے حساب ہوتی ہے. تو نیکی کا پہلا اثر دل کا سکون، دوسرا اثر اللہ اس پر اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. اس کی تیسری جو خصوصیت ہے نیکی کی کہ نیکی کرنے والا خود بھی بلاؤں سے اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کی آنے والی کم و بیش 11 یا 17 نسلیں اس کی نیکی کی برکت سے بلائیں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتی. نیکی کی برکت اور اس کی پھر بہت ساری آگے تفصیلی گفتگو ہے، یعنی جمعہ کا وقت ہے، اس میں اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی. اور نیکی کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے. مرتے وقت تو بری موت سے بچے گا نیکی کرنے والا، وہ بری موت اس کو نہیں آئے گی، آرام کی موت مرے گا، اطمینان کی موت مرے گا، اور اس کو کلمہ نصیب ہوگا. نیکی کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اب نیکی کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیکی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ حج ہی کی نیکی ہو، نہیں. اگر آپ نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا اور یہ نیکی بھی اللہ قبول کر لے تو اسی ایک نیکی پر بھی اللہ تمہیں جنت عطا فرما سکتا ہے. اور اس نے عطا کیا ہے. کسی کو کتے کو پانی پلانے والی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہے تو اللہ نے کتے کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کی ہے. تو یہ نیکی کا اپنا اثر ہے. میں نے جو حدیث پڑھی اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد گناہ کا بھی اپنا اثر ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، نیکی اگر مومن کرے تو بھی اس کو اللہ صلہ دیتا ہے، اور نیکی اگر کافر کرے اللہ اس کو بھی صلہ دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کافر نیکی کرے تو اللہ صلہ نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے.
لیکن دونوں کے صلے میں فرق ہے. مومن جب نیکی کرتا ہے تو اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا, چونکہ وہ مومن ہے, آخرت کو مانتا ہے. اور کافر اگر نیکی کرے تو اس کو صلہ صرف دنیا میں ملے گا, آخرت میں اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ کافر ہے اور وہ آخرت کو نہیں مانتا. اب آپ غور کیجئے اللہ کتنا کریم ہے, کیسا مہربان ہے, اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے, وہ کیسا منصف ہے, وہ کیسا عدل کرنے والا ہے, وہ کیسا انصاف کرنے والا ہے کہ اگر کافر بھی نیکی کرے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی صلے کی شکل میں, انعام کی شکل میں دے دیتا ہے. یہ نیکی کی برکت ہوئی. مختصر گناہ. اب گناہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ میں بھی تاثیر ہے, اس میں بھی اثر ہے. گناہ کا سب سے پہلا اثر ہمارے دل پہ پڑتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل بے چین ہوتا ہے, بے قرار ہوتا ہے. آج پوری قوم, اگر آپ 90% کہہ لیں, یعنی 90% لوگ کہہ لیں, تو پوری قوم ہماری بے چین ہے. مرد, عورتیں, جوان, بوڑھے بے چین ہے, سب بے قرار ہے. اچھا, یہ جو بے قراری ہمیں ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں پتہ ہے, یا مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا, میرے بھائی ہم پہ کسی نے کچھ کیا نہیں کیا, یہ 2 نمبر کا میٹر ہے. یہ جو ہم پہ جو بھی مسئلہ ہے یہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے. گناہ کوئی ہو, سب سے پہلی چیز دل بے چین ہوتا. آج کتنے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو وہ لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تو بھی ان کو نیند نہیں آتی, وجہ گناہ ہے. بہت سارے گناہ ہم محسوس کرتے ہیں, بہت سارے گناہ ہم محسوس نہیں کرتے, تو گناہ سے بے چینی آتی. آج کل جو خودکشی ہے یہ بے چینی کا نتیجہ ہے, بے چینی کا اینڈ ہے. اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم بے چین رہتے ہیں تو اس کو ستاتے ہیں, اس کی غیبت کرتے ہیں, اس کو یعنی اگر ہم چین میں نہیں ہیں تو دوسروں کو بھی بے چین کریں, پھر اس سے ہماری بے چینی اور بڑھتی ہے, بے قراری اور بڑھتی ہے. ہمارے دلوں میں کینہ, بغض, حسد, یہ جو ہے نا, یہ ہمیں بے چین کر رہا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ تحقیق کر لینا, یہاں پڑھے لکھے نوجوان بھی ہوں گے, کہ آج سے 50 سال پہلے, 100 سال پہلے اتنے بیماریاں نہیں تھی جو آج ہے. اتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتے تھے جتنے آج مرتے ہیں. وجہ یہ جتنی بیماریاں ہیں نا, اس کا سب سے بڑا سبب ہے دلوں میں کینہ رکھنا, بغض رکھنا, کسی سے دشمنی رکھنا. ملتے تو بہت پیار سے ہم ایک دوسرے سے, پڑوسی سے, دوستوں سے, بھائیوں سے, لیکن ہمارے دل صاف نہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ ملیں گے بہت ہنس ہنس کے پیار سے, لیکن ان کے سینے ملیں گے اور اندر سینوں میں کینے ہوں گے. بھائیوں کے لیے کینے ہیں, بہن بھائی کے دل میں سالوں کے لیے کینے ہیں, سالوں کے دل میں بہن بھائی کے لیے کینے ہیں, بہن کے لیے بھائی کے دل میں کینا, بھائی کے لیے بہن کے دل میں کینا. یعنی دل کینے سے بھرے ہوئے. آپ کس کا نقصان کر رہے ہو؟ بیماریوں کا مجسمہ بن رہے ہو. ورنہ تحقیق کرو, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آج سے 100 سال پہلے, 50 سال پہلے کیا اتنی اموات ہوتی تھی دل کے دورے سے؟ دل سے کینے نکال کر دیکھو نا, اور گناہ چھوڑ کر دیکھو. آپ بیماری سے نہ پاک و صاف ہو جائیں تو پھر کہیے. یہ جو بیماریاں ہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو سب سے پہلے گناہ کا جو اثر پڑتا ہے وہ ہمارے دل پہ پڑتا ہے. اب آپ کہیں گے جب دل پہ اثر پڑتا ہے تو دیکھیے, جب دل بے چین ہو رہا ہے تو آج کل یہ جو لوگ ہارٹ اٹیک سے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں وہ سب پاپی گنہگار, ایسا نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ آزمائش کے طور پہ, امتحان کے طور پہ مبتلا کر دیتا ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح. وہ چند لوگ ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں, مجھ پہ کسی نے کر دیا. بھائی ہم نے اپنے آپ پہ خود کیا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. اگر کوئی میرا دشمن ہوگا تو وہ میرے اوپر کچھ کرے گا نا. جب اللہ ہی میرا دشمن بن جائے, بتائیے, جب اللہ کسی کا دشمن بن جائے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف ناراض ہو کر کے اپنی رحمت کی نظر پھیر لے تو ہم تو برباد ہی ہو جانے. تو یہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ہماری پوری توجہ مال کی طرف ہے, ہماری پوری توجہ کھانے کی طرف ہے, ہماری پوری توجہ لباس کی طرف ہے, ہماری پوری توجہ اچھی سواریوں کی طرف ہے, ہماری پوری توجہ اچھی ڈگریوں کی طرف ہے. ہم دنیا کے اندر ڈوب گئے ہیں. ہم اس کا خیال ہی نہیں کر رہے ہیں کہ بے چینی کیوں ہے. ہم دل بے چین ہو رہے ہیں تو پھر بھی گناہ کے پاس. گناہ سے دل بے چین ہوا تھا, ایک گناہ کیا تو دل بے چین ہوا. اب دل بے چین ہوا تو اس کو پھر قرار دینے کے لیے ہم نے 4 گناہ پھر کیے, وہ اور بے چین ہو گئے.
تو گناہ کا سب سے پہلا اثر دل بے چین ہوتا ہے. نمبر 2 دوسرا اثر, گناہ کا دوسرا اثر یہ ہے, اللہ اکبر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بنے ہوئے کام بگاڑ دیتا ہے گناہ کی وجہ سے. اس کا تیسرا اثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والے کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے. اس کا چوتھا اثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کی سزا اس کو بھی دیتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی عطا کرتا ہے. اس کی نسلیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں اتنا نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, نیک عمل کرتا ہوں, میرے سب معاملات ہی بگڑتے جاتے ہیں. تو اوپر کبھی باپ داداؤں نے ایسا کچھ کیا تھا خطرناک کام کہ اس کی نوست اولاد کو مل رہی, نسلوں کو مل رہی. کہ آپ نے سنا ہوگا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. یہ ہوتا ہے. میں اسی لیے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اپنی اولاد کا کتنا بھلا چاہتے ہو لیکن آنے والی نسلوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ زنا کرنے والوں کی نسلوں کو اللہ سزا میں مبتلا کرتا. غور کیجیے, اندازہ فرمائیے. اور گناہ کا اینڈ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو جہنم میں داخل فرمائے. اب یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے. بے شک رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, لیکن وہ غیرت والا بھی ہے اور بہت غیرت والا ہے. میرے بھائی اتنا اندازہ کر لے اللہ کی غیرت کا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی گناہ کرے اللہ اس کو بھی سزا دیتا. اس کی غیرت یہ, اگر نبی کا بیٹا, اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کیا ہم نبی کے بیٹے, ہمارا باپ نبی ہو سکتا ہے؟ ہمارا باپ تو ولی بھی نہیں ہو سکتا, ہمارا باپ تو صحابی بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں, یہ جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں نا, تو ہمارے باپ لوگ تو ہوش سنبھالنے سے لے کر مرے دم تک کے ساری نمازیں بھی ادا نہ کر سکے, وہ نمازی بھی نہ ہو سکے. نمازی کی تعریف یہ ہے, نمازی شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑی, اس کو نمازی کہتے ہیں شریعت میں. یعنی ایک آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے لیکن کبھی اس نے زندگی میں ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اور توبہ نہیں کی, ادا نہیں کیا, تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوگا. تو اگر اس طرح باریکی سے چیک کرے تو ہمارے باپ لوگ تو نمازی بھی نہیں ہے, ولی ہونا اور صحابی ہونا تو دور کی بات, اور نبی تو ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ختم نبوت کا دروازہ بند ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب نبی کی اولاد گناہ کرے تو اللہ اس کو بھی جو ہے وہ سزا دیتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں. تو آج ہمارے جو مسائل ہیں, امت محمدیہ کو اس پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں.